رب سے ڈر جاؤ جس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اللہ نے جوڑا بنایا، پھر اس سے اللہ نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اپنے رب سے ڈر جاؤ جس سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، خاص طور پر رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اپنی زبانوں سے سچی بات کرو، سیدھی بات کرو، اس سے اللہ تمہارے بگڑے کام درست فرما دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ بس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ وقال اللہ عز وجل سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات اللہ کی جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد آس پاس علاقے میں اللہ نے برکتیں فرمائی تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور بہت زیادہ دیکھنے والا بھی ہے۔ وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، جو آپ کا بے شک دشمن ہے، بے نام و نشان ہے۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بینہن، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازیں ایک نماز سے دوسری نماز تک ان کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے، اور ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اللہ رب العالمین جمعہ پڑھنے کی وجہ سے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ایک رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے اذا اجتنب الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کی سزا قرآن میں ذکر ہے یا حدیث میں ذکر ہے، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اللہ کی حمد و ثنا جو سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے، وہ رب العالمین اگر کسی کو کوئی چیز عطا کرنا چاہے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے میرا رب کچھ نہ دینا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دعا ہے اللہ ہمارے پیارے نبی کے درجات بلند فرمائے، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، اور اللہ کریم مجھے اور آپ کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نہایت واجب اور احترام میری روحانی ماں و بہنوں اور بیٹیوں، یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بہت بڑا معجزہ عطا کیا۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے نبی کو بما جسم کے، بما روح کے، مکہ سے مسجد اقصی تک براق کے ذریعے سفر کرایا، سیر کرائی، اور پھر وہاں سے جس طرح میرے رب نے چاہا سیڑھی کے ذریعے اپنے نبی کو ساتوں آسمانوں پر لے گیا۔ راستے میں انبیاء سے ملاقات کرائی، ان سے سلام دعا ہوئی، زیارت ہوئی، اور پھر اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ اللہ سے ہم کلام ہوئے، درمیان میں 70,000 کے قریب پردے، لیکن آپ بالکل اپنے کانوں سے اللہ کی آواز سن رہے تھے اور جواب بھی دے رہے تھے۔ اس معراج شریف کے اندر اللہ نے آپ کو بہت تحفے دیے، خاص طور پر 3 تحفے۔ ایک سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں دیں،
ایک 5 نمازیں دی اور یہ بھی فرما دیا، رحمت فرما دی، کرم کر دیا، مہربانی کر دی کہ میرے پیارے نبی تیری امت 5 پڑھے گی، میں ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے، ورنہ اللہ نے 50 نمازیں دی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا بہت مشکل ہے، 50 نمازیں کون پڑھے گا؟ میری امت تو 2 نہیں پڑھ سکی، بڑی مشکل سے پڑھتی تھی، اور تیری امت میری امت کے بعد آنے والی ہے، اور جو بعد آنے والی ہے وہ کمزور ہے، کیونکہ اصول یہ ہے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا کمزوریاں آتی جائیں گی۔ تو اس تجربے کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ تو اپنے اللہ سے جا کے التجا کیجیے، اللہ تعالیٰ کچھ نرمی کر لے۔ تو پہلے تو آپ جھجکے، فرمایا مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ نے دے دیا ٹھیک ہے، فرمایا نہیں کچھ رعایت کروا لے۔ تو بار بار آپ کی درخواست پر میرے اللہ نے 5 نمازیں عطا فرمائیں، اور ساتھ یہ بھی انعام فرمایا کہ پڑھے گی تیری امت 5، ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ پھر ایک اور اللہ نے تحفہ دیا، وہ یہ کہ تیری امت میں سے جس نے بھی میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، ما لم یشرک باللہ شیئا، خلوص دل کے ساتھ نمازیں پڑھے گی اور توحید پر چلے گی اور میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ نے موٹے موٹے 3 تحفے جس کا احادیث میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اور آپ ہماری سفارش بھی فرمائیں گے، اور آپ کی سفارش پر اللہ تعالیٰ امتیوں کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سفارش کا مستحق بنائے، اور جو عظیم تحفہ میرے نبی لے کے آئے، تحفہ بھی معراج کی رات لے کے آئے، اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ جو نماز والا تحفہ ہے یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ نماز نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، یہ نماز اتنا عظیم تحفہ ہے کہ 5 وقت بندہ نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، ناک صاف ہوتا ہے، زبان صاف ہوتی ہے، دانت صاف ہوتے ہیں، کان صاف ہوتے ہیں، سر کا مسح ہوتا ہے، پاؤں دھوئے جاتے ہیں، ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، انگلیوں کا خلال کیا جاتا ہے، مسواک کی جاتی ہے۔ یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ سمجھو بندے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جو شخص 5 وقت اپنے جسم کو دھوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر کوئی میل نہیں رہنے دیتا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو، مثال دے کے سمجھایا کہ اگر کسی کے گھر کے دروازے پر پانی کی نہر گزرتی ہو اور وہ گھر والا 5 وقت اس نہر سے غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ غسل بھی صحیح کرے جس طرح غسل کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضور کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ فرمایا جس طرح 5 وقت نہانے والے کے جسم سے میل ختم ہو جاتی ہے، 5 نمازیں پڑھنے والے کے کھاتے سے بھی اللہ گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ اتنی ضروری چیز نماز ہے۔ اور آج سائنسی دور میں
انگریز نے جو ریسرچ کی ہے کہ مسلمان پہلے وضو کرتے ہیں، پھر مسلمان ہاتھ باندھتے ہیں، پھر مسلمان رکوع کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پوری کمر سیدھی کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، پھر مسلمان سجدہ کرتے ہیں، ایک سجدہ کر کے پھر سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، کمر سیدھی کر لیتے ہیں، پھر اگلا سجدہ کرتے ہیں، پھر اپنی کمر کو سیدھی کر کے پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح 4 رکھتے ہیں، 2 رکھتے ہیں، 3 رکھتے ہیں، جتنی بھی پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا ایسی ورزش کرنے والا جو شخص ہے، کہنے لگا اس کو کبھی دل کا عارضہ نہیں لگ سکتا، اس کو کبھی کوئی بیماری چھو نہیں سکتی، جو 5 وقت اللہ کے سامنے یوں ورزش کرتا ہے، التجا کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اور میرے جی دوستو، ایک آپ نے دوسری مثال دی، فرمایا ایک دن صحابہ کرام ساتھ تھے، آپ باہر چلے گئے، موسم خزاں تھا، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، حضور نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اسے حرکت دی، ہلایا، پتے زمین پہ آ گئے۔ فرمایا میرے صحابہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جس طرح اس ٹہنی کو پکڑ کے ہلانے پر اس درخت کے پتے، ٹہنی کے پتے زمین پہ گر گئے ہیں اور چھڑا چھڑ گر گئے ہیں، پھٹا پھٹ گر گئے ہیں، اسی طرح جب بندہ 5 وقت نمازیں ادا کرتا ہے، 5 نمازوں کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اتنا عظیم تحفہ ہے، اور آج مسلمان اس کو بھول بیٹھا ہے۔ آج بے رغبتی، آج تعرض ہے، آج نماز سے دوری ہے، 1-2 کی بات نہیں کرتا۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، ان میں سے کوئی بڑی مشکل 10-15% نمازی ہوں گے، باقی سب بے نماز ہیں۔ گھروں کے گھر بے نماز ہے، عورتیں بے نماز، بچے بے نماز، مرد بے نماز۔ جس گھر میں بے نماز ہے اس گھر میں برکت کہاں ہوگی، تندرستی کہاں ہوگی، صحت کہاں ہوگی؟ یہ تو پھر بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اس کی بات بھی نہیں مانتے، اللہ پھر بھی رزق دے رہا ہے۔ ہم اس کی بات نہیں مانتے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، تو بڑا ہوگا تو اپنی جگہ پہ ہوگا، ہم نہیں مانتے۔ ہمارے لیے تو بیوی بڑی ہے، بچے بڑے ہیں، گھر بڑا ہے، جی موبائل بڑا ہے، ٹی وی بڑا ہے، ڈرامہ بڑا ہے، فلم بڑی ہے، فیس بک بڑا ہے، واٹس ایپ بڑا ہے، دکان بڑی ہے، ہم نہیں مانتے۔ حالانکہ دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ کوئی نماز سے روک سکے، سرکاری ملازم کو بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور جو کسی فیکٹری میں، کارخانے میں، کسی مکان پر مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی مالک نماز سے نہیں روکتا۔ نماز کا ٹائم ہے تو وہ کہتا ہے نماز پڑھ لو، کوئی بات نہیں، پھر یہ نماز نہیں پڑھتا۔ کتنا برا انسان ہے، منحوس انسان ہے، برکت کہاں؟ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو کوثر دی، کوثر بھی جنت کی نہر ہے،
جنت کا حوض، ہم نے آپ کو جنت کا حوض دیا، جنت کی نہر دی۔ وہ نہر اتنی بڑی ہے، جنت میں سے ہو کر میدان محشر کی طرف آ رہی ہے۔ وہ نہر اتنی پیاری ہے، جس نہر پر آنے والا جو پانی ہے نہ کبھی گدلا ہوگا، نہ کبھی خراب ہوگا، نہ کبھی بدبودار ہوگا۔ اس نہر پر سونے چاندی کے کٹورے رکھے ہوئے، اس نہر پر گلاس رکھے ہوئے سونے چاندی کے بنے ہوئے، اور ان میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے۔ وہ اتنے عظیم پیالے اور اتنے عظیم کٹورے اور گلاس پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح گلاس اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس طرح آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں، حوض کوثر پر اس طرح سونے کے گلاس چمک رہے ہیں۔ اب اس کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یا اللہ کیسے شکریہ ادا کروں؟ فرمایا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہم بتا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ کس طرح شکریہ ادا کروں؟ فرمایا میرے پیارے نبی طریقہ ہم بتا دیتے ہیں۔ فصل لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھتے رہو، قربانی دیتے رہو۔ اللہ کی نعمت کا یہی شکریہ ہے، یہ ہے شکریہ۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ میں نے جنوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، زمین کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، آسمان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، دریاؤں ندی نالوں سمندر کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، درختوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ہواؤں کو چلایا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ اللہ، ہر چیز کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے بندے میں نے اپنی عبادت کے لیے جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا۔ اللہ تھوڑی کم کر، جزاک اللہ، تھوڑی شور نہ ہو۔ جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تو میرے لیے میرا بن کے رہے، میرے بندے میرا بن کے رہے۔ جب میں بلاؤں آمین کہہ، لبیک اللہم لبیک، اللہ اکبر کی آواز تیرے کانوں میں پڑے تو میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں بڑا ایمان تازہ، صحیح حدیث بخاری شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے صحیح طریقے سے وضو کیا، اپنے گھر سے وضو کیا، پھر مسجد میں آیا، ابھی نماز میں کچھ دیر ہے، ابھی نماز میں کچھ دیر ہے، اس نے آ کے 2 رکعتیں پڑھ لی۔ یہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد سمجھ لو، تحیۃ الوضو سمجھ لو۔ 2 رکعتیں پڑھ لی، گھر سے وضو کیا، مسجد میں پہنچا، 2 رکعتیں پڑھ لی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم کیا جانو یہ 2 رکعتیں کیا گئے؟ ان 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جنت لکھ دیتا ہے۔
آؤ میں حدیث دکھاتا ہوں. 2 رکعتیں پڑھنے کی وجہ سے جنت مل رہی ہے اور گناہ معاف ہو گئے. اور فرمایا پھر الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان. 5 نمازیں، ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک، رمضان سے لے کے رمضان تک، جمعے سے لے کے جمعے تک. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مکفرات لما بینہن، ان کے درمیان جتنا عرصہ ہے اتنا عرصہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اذا اجتنب الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے بچا، اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے. کیسا مزاج بن گیا ہمارے لوگوں کا، بڑے سے لے کے چھوٹا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، مرد سے لے کے عورتیں، عورتوں سے لے کے مرد. یہ پوچھنے پہ آ گیا جی قاری صاحب آج شب معراج ہے، آج شب معراج ہے. اللہ جی آج شب معراج ہے. کھانا ان کو بڑا یاد ہے، حلوہ بڑا یاد ہے، سیویاں بڑی یاد ہے، کھیر بڑی ان کو یاد ہے کہ آج شب معراج ہے، شب برات ہے. کسی صحیح حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال عمر اور معراج کے سفر کے بعد بھی اللہ کے نبی کی جو زندگی گزری ہے، اس زندگی میں 15 سال کے اندر یا 14 سال کے اندر کسی ایک سال بھی کسی صحابی نے پوچھا ہو کہ جی آج شب معراج، یا اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا ہو آج شب معراج، کسی ایک حدیث کے اندر دکھا دو. یا اگر آپ سمجھے جی بات تو بڑی آپ دور کی کرتے ہیں، چلو نیچے آ جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے امام ہیں عمر میں، امام ابو حنیفہ کو دیکھو، امام شافعی کو دیکھو، امام مالک کو دیکھو، امام احمد بن حنبل کی، ان کی فقہ میں سے کسی امام کی فقہ میں سے ثابت کر دو شب معراج کہ انہوں نے معراج تھا اور انہوں نے کبھی آج شب معراج مناؤ، یہ کرو وہ کرو. کسی جگہ پر نہ حدیث میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں. باجی آج شب معراج ہے، اور بھائی شب معراج کا جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ نماز ہے، وہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، وہ شرک سے اجتناب ہے. جو چیز نبی لے کے آیا ہے اس کی قدر نہیں ہے، اور جو بناوٹی ہے اس کی بڑی قدر. مولوی صاحب نے اسپیکر میں اعلان کر دیا آج شب معراج ہے، ختم دلوانا، لاؤ بھائی 10 روپے. وہ ہمیں یاد ہے، یہ نہیں یاد کہ نبی کیا لے کے آیا، اللہ نے نبی کو کیا دیا. اللہ ہمیں حضور کی سنت سے محبت نصیب فرمائے. جو اصل شب معراج کا تحفہ ہے وہ ہم بھول چکے، وہ ہمیں یاد نہیں ہے. بس جشن رہ گئے اور بس ہمیں حلوہ رہ یاد ہے، کھیر یاد ہے، بس پکانا یاد ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ سنو اس تحفے کا فائدہ کیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی میرے نبی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی اصبت حدا، اللہ کے نبی میں ایسا گناہ کر بیٹھا ہوں، بڑی مجھے شرم آتی ہے، مجھ پہ حد قائم کریں، مجھ پہ حد قائم کریں. تو بعض محدثین کہتے ہیں کہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی، لیکن بدکاری سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے نا وہ کر بیٹھا تھا. کیونکہ بدکاری کرے گا، زنا کرے گا تو اس کی حد موجود ہے، وہ تو کبیرہ گناہ ہے. جس کی حد موجود ہو قرآن اور حدیث میں وہ کبیرہ گناہ. تو کہتے ہیں کہ اس شخص نے کبیرہ گناہ نہیں کیا تھا، بس کوئی اس سے غلطیاں ہو گئی اور وہ اتنا ڈرنے لگا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی میرے اوپر حد قائم کرے، میں غلطی کر بیٹھا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے.
تھوڑی دیر گزری اس نے پھر کہا اللہ کے نبی اقم علی حدن اصبت حدن فاقم علی، میرے اوپر حد قائم کریں. قال ولم يسأل عنه، اللہ کے نبی نے اس کے پھر بھی سوال کا جواب نہیں دیا، چپ رہے، خاموش رہے. تھوڑی دیر گزری، نماز کا ٹائم ہوا، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، اس صحابی نے نماز پڑھی، اس بندے نے نماز پڑھی. اللہ کے نبی کے پیچھے جب سلام پھیرا، اس کو اللہ کا اتنا ڈر تھا، پھر کہنے لگا اقم علی حدن، اللہ کے نبی مجھے سزا دے جو اسلام نے مقرر کی ہے، میں غلطی کر بیٹھا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتا دے کہ قد صلیت معنا، تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، جو ابھی ابھی نماز پڑھی، جو ابھی ابھی میں نے جماعت کرائی ہے، تو نے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی قد صلیت، تو میں نے نماز پڑھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد غفر لک ذنبک، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہے. اللہ محمد رسول فرمایا تیرا گناہ رب نے نماز کی وجہ سے معاف کر دیا. اتنا فائدہ اس نماز کا، اور آج امت مسلمہ کو فکر ہی نہیں. مسجدیں خالی ہو گئی ہیں، بازار دیکھو تو بھرے ہوئے، منڈیاں بھری ہوئی ہیں، لیکن مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں خالی ہیں. اور پتہ نہیں، بس یہ پوچھتے جی آج شب معراج ہے؟ ہاں شب معراج ہے. آپ نے نماز پڑھی ہے؟ نہیں. تیرے ابا نے نماز پڑھی ہے؟ تیری امی نے نماز نہیں جی. تو کیا کرنا شب معراج کا؟ جو عظیم تحفہ شب معراج کا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے. اللہ اللہ قربان جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فرمایا یہ بتاؤ قد صلیت معنا، ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اللہ کے نبی میں نے نماز تو پڑھی ہے. فرمایا فإن قد غفر لك ذنبك، اللہ نے نماز پڑھنے کی وجہ سے تیری چھوٹی موٹی تمام غلطیاں معاف کر دی. اور پھر اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کہا، آپ نے قرآن کی دلیل دی. سبحان اللہ کہنا. اللہ کے نبی ہر بار دلیل سے کرتے تھے، قرآن کا حوالہ دے کے کرتے تھے. آپ نے فرمایا ان الحسنات، قرآن کی آیت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں میرے اللہ کا فرمان ہے جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں. تیرا نماز پڑھنا تیرے گناہ کو کھا گیا، تیرے گناہوں کو اس نے ختم مٹا دیا. اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کا نقصان کتنا ہے؟ گناہ کی وجہ سے عذاب، گناہ کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، گناہ کی وجہ سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے بچے نافرمان ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے بندے پر آزمائشیں آتی ہیں، رزق میں کمی کر دی جاتی ہے. گناہ کے کتنے کہتے ہیں کہ گناہ کا سر بچوں تک ہی نہیں 7 پشتوں تک جاتا ہے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، نیکی کرو چاہے چھپ کے کرو، اس نیکی کا 7 پشتوں تک اثر ہوگا. اور صرف تمہارے اوپر ہی اثر نہیں ہوگا، تمہارا کھاتا ہی سیدھا نہیں ہوگا، تمہارے مرنے والے جو ماں باپ ہیں تمہاری نماز کی وجہ سے ان کے درجے رب بلند فرمائے. کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ ایک والد گرامی حشر میں آخرت میں اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے، اور وہ درجے جو ہیں یہ ہماری چھتوں والے درجے نہیں ہیں، ایک درجہ زمین سے لے کے آسمان تک ہے.
رب اس کے درجے بلند کرتا ہے. وہ پوچھتا ہے یا اللہ نہ میں نے روزہ رکھا ہے، نہ میں نے نماز پڑھی ہے، نہ میں نے صدقہ خیرات کیا ہے، نہ میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، لیکن میرے درجے بلند ہو رہے ہیں. یا اللہ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آگے سے پیغام دیتے ہیں بِوَلَدِكَ الصَّالِحِ، تیری نیک اولاد نمازیں پڑھتی صدقہ خیرات کرتی ہے، تیری اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے ہم نے تیرے درجے بلند کر دیے. نماز بچہ پڑھتا ہے، اس میں باپ کا بھی حصہ ہے، ماں کا بھی حصہ ہے. تلاوت بچہ کرتا ہے، اس میں ماں کا بھی حصہ ہے، باپ کا بھی حصہ ہے. صدقہ خیرات بچہ کرتا ہے یا بچی کرتی ہے، اس میں باپ کا بھی حصہ ہے، ماں کا بھی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل یہ کرتا ہے کچھ حصہ ماں باپ کو بھی پہنچ رہا ہے. کیا سمجھا اپنے نماز کو، کیا سمجھا اپنے روزے. اللہ اکبر. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا، جو نماز کی حفاظت کرتا گئے اللہ کے دربار میں یہ نماز اس کے لیے نور بھی ہوگی اور حجت اور دلیل بھی ہوگی. نماز پڑھنے والے چل فرمایا نورن ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. نور بنا دے گا نور، نماز بھی نور، روزہ بھی نور، کلمہ بھی نور، حج بھی نور، عمرہ بھی نور، قرآن کی تلاوت بھی نور، رمضان کے روزے بھی نور. اور فرض روزے تو ہیں ہی ہیں. جو کوئی نفلی روزے رکھتا ہے اللہ کے لیے، ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، ایک نفلی روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین 50,000 میل اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے. صرف ایک روزہ. اور جو 2 روزے رکھے گا اس کو 1,00,000 پتہ نہیں کتنے اربوں میل جہنم کی آگ سے دور کر دے. نفلی روزہ کو معمولی چیز ہے، اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینا. فرضی روزہ تو ہے ہی ہے، نفلی روزے کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں. نفلی روزے کا بڑا مقام اللہ. اور پھر سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی بردین دخل الجنہ. بخاری شریف کی روایت من صلی البردین، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 ٹھنڈی نمازوں کی وجہ سے دخل الجنہ، اللہ اسے جنت عطا کرے گا. اللہ کے رسول نہیں سمجھے 2 ٹھنڈی نمازیں. فرمایا ایک عشاء کی نماز، ایک فجر کی نماز. یہ دونوں نمازیں اندھیرے کی بھی نماز ہے، ٹھنڈک کی بھی نماز ہے. 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کرتا ہے، ایک فجر کی ایک عشاء کی. اللہ اس کے بدلے اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا کرے گا. اللہ. اور نماز بھی پڑھی جائے تو اس طرح جس طرح اللہ کے رسول نے نماز پڑھی. آپ کہیں گے جی مولوی صاحب دلیل پیش کرو. میں دلیل پیش کرتا ہوں. ترمذی شریف ابو داؤد کی امام الانبیاء نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایک کونے میں اس نے نماز پڑھی. حدیث ترمذی شریف. اللہ کے نبی فرماتے صلی فإنک لم تصلی، او بھائی نمازی نماز پڑھ، تیری نماز نہیں. اس نے دوبارہ پڑھی.
جس طرح انہوں نے پہلے پڑھی پھر دوبارہ پڑھ. اللہ کے نبی فرمانے لگے صلی فإنک لم تصلی، بھئی نمازیا نماز پڑھ، تیری نماز نہیں. اس نے پھر تیسری مرتبہ پڑھی. اللہ کے نبی نے جب سلام پھیرا تو کہنے آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تیری نماز نہیں. وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے کہنے لگا حضرت میں تو ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں اس سے اچھی نماز مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، میں تو ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں جیسے میں نے پڑھ کے دکھا دیا. آپ فرمائیں میں کس طرح نماز پڑھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کر، آرام سکون سے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا یا کانوں کی کونپلوں تک ہاتھوں کو اٹھا، قبلہ رخ کر اللہ اکبر کر، پھر اس بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھ، اس طرح باندھ، پھر سبحانک اللہ پڑھ، اللہم باعث بینی پڑھ، پھر سورۃ فاتحہ پڑھ. اللہ فاتحہ کے بارے میں ایک اور حدیث سن لو. فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگے لوگوں، فرمایا جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. نبی کی حدیث پیش کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. صحابہ کہنے لگے انا نکون وراء الامام، ابو ہریرہ تو کہتا ہے ہم شریف کے بغیر نماز نہیں، ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں. اور قرآن میں ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، تو کہتا ہے اس کے بغیر نماز نہیں. کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فصلاتہ خداج خداج خداج، اپنی مرضی سے نہیں کہتا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے اس کی نماز بیکار ہے بیکار ہے بیکار ہے، نامکمل نامکمل نامکمل. جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، میں نے اللہ کے نبی سے کہنے لگے یار بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، پھر کیا کریں. کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی سے یہ بھی سنا ہے اقرا بہا فی نفسک کا، اپنے منہ میں پڑھ لو، اونچی اونچی نہ پڑھو لیکن پڑھنی پڑے گی. اللہ فرمایا اور کوئی دلیل پیش کرو. ابو ہریرہ ہے صحابی رسول، صحابی کی بات پر بھی کہتے ہیں دلیل پیش کرو، بغیر دلیل کے نہیں، دلیل پیش کرو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا. ابو داؤد شریف اور ترمذی میں جا کے حدیث پڑھ لو، میں صفحہ نمبر لکھ دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ کہتے میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے، کچھ حصہ میرا ہے کچھ حصہ میرے بندے کا ہے. ابو ہریرہ وہ کیسے؟ پوری حدیث سناؤ. فرمایا حدیث سن لو. اللہ فرماتے یہ قال النبی قال اللہ تعالی، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا. فرمایا جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، آسمان والا رب آگے سے اس کا جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اللہ خوش ہوتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا عرش والا رب کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اسی طرح مالک یوم الدین، اس کا بھی میرا اللہ جواب دیتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جب یہ کلمات کہتا ہے، یہ آیتیں پڑھتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ھذا لعبدی ولعبدی ما سالا،
میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ میرے بندے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ تو نے مجھے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ دکھا دے۔ سیدھی راہ کون سی ہے؟ ان لوگوں کی راہ جن پہ تیرے انعامات ہوئے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ پہلے نمبر پر نبی ہیں، دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، تیسرے نمبر پر شہداء ہیں، چوتھے نمبر پر اولیاء اللہ تیرے نیک بندے ہیں۔ اللہ مجھے ان کا رستہ دکھا۔ اللہ فرماتے جا، تو نے مجھ سے صراط مستقیم مانگ لیا، میں نے تجھے سیدھا راستہ دے دیا۔ فرمایا اللہ ساتھ ساتھ جواب دیتا ہے، اللہ ساتھ ساتھ جواب دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے پڑھنے کے طریقے، ایک اور امام کہنے لگے یار کیسے پڑھے؟ امام تو پڑھنے نہیں دیتے، بڑے تیز پڑھتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول اسی لیے دو سکتے کیا کرتے، ایک پہلا سکتہ کچھ اس میں پڑھ لو، اور پھر دوسرا سورت پڑھنے سے پہلے ولضالین آمین کے بعد جب امام ٹھہر جاتا ہے باقی حصہ اس میں پڑھ لو۔ فرمایا اس کے بغیر نماز، اور یہی نماز ہے۔ اللہ فرماتے میرا اور میرے بندے کا معاہدہ ہے، میرے بندے مانگنا تیرا کام، دینا میرا کام۔ تو مانگتا مانگتا تھک جاتا ہے، میں دیتا دیتا کبھی نہیں تھکتا۔ اور پھر اس طرح نماز پر کأنہ کا تراغو فإن لم تکن تراغو فإنہ یراکا، نماز ایسے پر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسے نہیں ہے تو پھر یہ سوچ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ادھر سے قالین دیکھتے ہیں، اس کے نقش و نگار کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ادھر سے اپنے کاروبار کا حساب کتاب بھی نماز کے اندر کرتے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ادھر سے اپنی جیکٹیں، ویس کٹیں اور اپنے کرتے اور اس کا رنگ اور اس کی سلائی بھی دیکھتے رہتے ہیں، کیسا درزی اور ٹیلر ماسٹر ہے، بڑے اچھے اس نے بازو بنائے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اور جب نماز کے درمیان جاتے ہیں خارج شروع ہو جاتی ہے، ہم اپنے موبائل اور گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، مسجد کے پنکھوں کو دیکھتے ہیں، فانوس کتنا پیارا لگا ہوا ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری توجہ بھی اور نماز پڑھ صحابہ کرام پہ قربان جائیں۔ ایک صحابی کو تیر لگا، پیرا دے رہا تھا، تیر جسم کے اندر پیوست ہو گیا، اب نکالنے سے تکلیف تو بڑی ہوگی۔ کہنے لگا بھائی ٹھہر جاؤ، میں نفل پڑھتا ہوں، نفلوں کی نیت کرتا ہوں، جب میں نفلوں کی نیت کر کے نماز کے اندر ہوں گا میرا تیر نکال دینا۔ انہوں نے نکال دیا نماز کے اندر۔ پوچھنے پر پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے آپ کو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو تیر نکال دیا۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میرا اللہ کی طرف دھیان تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کب تیر نکال دیا گیا۔ اتنا نماز میں خشوع خضوع تھا، اتنا نماز کے اندر خشوع خضوع تھا۔ اور کامیاب بھی وہی نماز ہے جس میں خشوع خضوع ہو، جیسا کہ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ وہ نمازی کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ وضو کیا، وہ بھی پورے دھیان سے کیا، اچھی طرح مسواک کی، کلی کی، ناک صاف کیا، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، اچھا وضو کیا، پھر نماز کو اچھے طریقے سے پڑھا۔ اگر اس طریقے سے اچھے طریقے سے نماز پڑھنے پڑی، اچھی طرح کھڑا ہوا اور ہاتھ باندھے، قرات کی، آرام سکون کے ساتھ قرات کی، فاتحہ پڑھی، کوئی سورت پڑھی، پھر رکوع کیا، اپنی کمر کو سیدھا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، اس بندے کی کوئی نماز نہیں جس کی کمر سیدھی نہیں ہوتی۔
اور فرمایا جب رکوع کرتا ہے آرام سے رکوع کرتا ہے ایسے اس کی کمر پر پانی کا پیالہ رکھا جائے وہ نہ گرنے پائے, پانی نہ گرے, سیدھا کمر سیدھی کرے, پھر آرام سے دعا کرے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, پوری دعا پڑھے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے, سجدہ کرے, سجدے میں خوب دعائیں کرے, جتنی دعائیں کر سکتا ہے سجدے میں دعائیں کریں, کیونکہ اللہ کا قرب زیادہ سجدے میں ملتا ہے. سجدے میں کی گئی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ کے نبی بھی قیامت کے روز بڑا لمبا سجدہ بہت لمبا اللہ کے سامنے لمبا سجدہ کریں گے. اللہ فرمائے گا ارفع یا راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محمد سار اٹھاؤ, سال توتا شفا, میرے نبی سار اٹھاؤ, مانگو, مانگنا تمہارا کام ہے, دینا میرا کام ہے. مانگو, سوال کرو گے دوں گا, سفارش کرو گے قبول کروں گا. سار اٹھا لو میرے نبی, سار اٹھا اللہ. اس طرح میرے نبی سجدہ کرتے, آرام سے سجدہ کر, پھر ایک سجدہ کر کے بیٹھ جا, کمر سیدھی کرنا. لا صلاۃ لمن لم یقیم صلبہ, اس بندے کا رکوع نہیں سجدہ نہیں جو اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا, جو کمر سیدھی نہیں کرتا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ چور نہ بنو, برا چور ہے نماز کا چور. فرمایا برا چور نماز کا چور ہے. وہ کیا کرتا ہے, جلدی جلدی ٹھونگے مارتا ہے کبے کی طرح اور بھاگ جاتا ہے. نماز سکون سے پڑھ, خشوع کے ساتھ پڑھ, خضوع کے ساتھ پڑھ. اللہ اکبر, آرام کی نماز, دھیان تیرا اللہ کی طرف ہو, توجہ تیری اللہ کی طرف ہو. اگر ہو سکے تو نماز میں اس کا ترجمہ یاد کر, گھر بیٹھ کے نماز کیا کہہ رہی ہے, نماز کیا کہہ رہی ہے. اور بڑا ایک لطیفہ ہے, پڑھا لکھا لطیفہ ہے کہ ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ پرسی کہنے لگے, وائس چانسلر تھا کسی یونیورسٹی کا اسلام آباد, یہ قاری صہیب صاحب نے قصہ سنایا. وہ امریکہ میں جب جہاز سے اترے, نماز کا ٹائم ہوا, لوگ نماز پڑھ رہے تھے, وہ بھی ساتھ مل گیا, اس نے بھی نماز پڑھی. انگریز کہنے لگا کیا کیا, اس نے کہا نماز پڑھی. نماز کیا ہوتی ہے, اس نے کہا نماز اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی عبادت ہے. اس نے کہا جو نماز کے اندر پڑھا وہ کیا ہے. مسلمان کہنے لگا وہ قرآن ہے. وہ قرآن کیا ہوتا ہے, اللہ کی وحی, اللہ کا کلام ہے. کہنے لگا اچھا تو کیا کہہ رہا تھا امام, کہ امام قرآن پڑھ رہا تھا. کہتا مجھے نہیں پتا, اس کا ترجمہ تو بتاؤ نا کہ وہ قرآن میں کیا پڑھ رہا تھا. وہ کہنے لگا چانسلر تھا وہ یونیورسٹی کا, لیکن عربی سے شاید واقف نہ ہوگا. کہنے لگا جی وہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. وہ انگریز کہنے لگا افسوس ہے مسلمانوں پر کہ ساری زندگی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, اور ان کو یہ نہیں پتا ان کے رب نے کیا کہا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے. اپنی نماز کا ترجمہ سیکھو, قرآن کا ترجمہ سیکھو. اللہ اکبر. تو دیکھیے نماز سے کیا فائدہ ہوگا. حضرت مریم علیہ السلام نماز کے اندر, یا مریم, اے مریم, یہ سارا اللہ نے کیا دیا, روشنی کر دی, فائدے کر دیے. اللہ نے جہان روشن کر دیا. حضرت مریم حجرے کے اندر نماز میں, حضرت زکریا حجرے کے اندر نماز میں, محراب کے اندر. تو مریم علیہ السلام سے پوچھنے لگے بیٹی تازہ پھل, خالو پوچھتا ہے بیٹی تازہ پھل کہاں سے آ گئے. انا لک ھذا, تیرے حجرے میں دروازہ بند ہے, موسم بھی نہیں ہے, یہ انگور, یہ سیب, یہ انار, یہ امرود, یہ نعمت کہاں سے آ گئی. تو حضرت مریم نے کیا جواب دیا, نماز کی وجہ سے اللہ نے کیسے رزق دیا. قالت هو من عند اللہ, یہ میرا کمال نہیں ہے, عرش والے رب کا کمال ہے. نماز پڑھی اللہ نے, حجرے کے اندر ہی کھانے دے دیے, طرح طرح کے فروٹ دے دیے. نماز پڑھو گے اللہ برکتیں فرمائے گا, نماز پڑھو گے اللہ کا قرب ملے گا, نماز پڑھو گے بیماریاں دور ہو جائیں گی, نماز پڑھو گے الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی چابی ہے. نماز پڑھو گے سمجھو چابی آپ کے ہاتھ میں ہے.
جب چاہو جنت کا دروازہ کھول کے جنت میں داخل ہو۔ اس کو معمولی نہ سمجھو۔ ایک آخری حدیث پیش کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ نماز کے متعلق فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام افیسران کو، گورنروں کو بلایا۔ گورنر آ گئے، سارے افیسر آ گئے۔ حضرت عمر کہنے لگے بات سنو بھائی، میں تم سے ایک ہی سوال کروں گا۔ وہ میرا سوال یہ ہے، جس کی نماز سنت کے مطابق ہے اس کے باقی کام بھی ٹھیک ہے، اور جس کی نماز سنت کے مطابق نہیں، میں یہ سمجھوں گا ان کا باقی بھی کام غلط ہے۔ نماز دیکھوں گا، نماز، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں بھی جائیں گے تو قرآن پڑھ کے دیکھو، پہلا سوال ہوگا نماز نماز نماز، بے نماز چپ، میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، میں نے پول بنایا، میں نے فلاں کیا، میں نے یہ کیا۔ فرمایا ہم کہہ رہے ہیں نماز نماز، چپ۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میرے فرشتوں پکڑ لو، مشکیں باندھ کے جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ یا اللہ، اس نے تو بڑے بڑے پول بنوائے، سڑکیں بنوائی، نالیاں بنوائی، اس نے اسپتال۔ فرمایا پہلا سوال نماز۔ فی قرآن سن، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ پہلا سوال نماز کا، اگر نماز سنت کے مطابق پڑھی ہے تو جا نجات ہے، اگر پہلا سوال نہیں پورا کیا جاؤ جہنم۔ وہ جہنمی کہیں گے بھائی اسی تو پھسے ہیں، ایس گل تو پھس گیا، تسی ذرا بچ کے رہنا، نماز دی کوتاہی نہ کرنا، نماز دی کوتاہی۔ فرمایا وہ میاں بیوی کتنے پیارے جن پہ میرا رب رات کو بڑا خوش ہوتا ہے۔ بیوی اٹھتی ہے تہجد کے ٹائم اور اپنے خامد کو بھی اٹھاتی ہے، خامد اٹھتا ہے تہجد کے ٹائم اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے۔ اللہ کی بندی اٹھ، اللہ کے سامنے عاجزی کر، انکساری کر۔ عرش والا رب فرشتوں کو کہتا ہے تم کہتے تھے انسان تو بڑا فسادی ہے، یہ بھی تو میرے ہی بندے ہیں، میاں بیوی جو رات کے ٹائم میرے سامنے سجدے کر رہے ہیں۔ اللہ نماز سے خوش ہوتا ہے، اللہ نماز پڑھنے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکا سچا نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔